بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مرکزی باڈی ممبران، تمام ڈسٹرکٹ باڈی ممبران اور تمام فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز اور تمام میرے بھائی فزیکل ایجوکیشن ڈگری ہولڈرز جنہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے، ان کی جاب نہیں ہے، وہ بھی ہمارے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے میں پنجاب فزیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جو ہے نا آپ کو میں تعارف کرواؤں، تھوڑا سا تعارف یہ ہے انٹروڈکشن کہ آج سے اب 1.5 سال پہلے آپ کس لیول پر تھے اور آج کس لیول پر ہیں۔ سٹارٹ کیا تنظیم سازی سے ایک ڈسٹرکٹ سے، اور آج آپ کی ماشاءاللہ 27-28 ڈسٹرکٹ میں تنظیم سازی ہے پنجاب کی۔ تو آج آپ پنجاب کی پیک پوزیشن پہ ٹھہرے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر یونینز اینڈ ایسوسیشنز۔ ہماری جو ایسوسیشن ہے اس وقت بہت اچھی پوزیشن پہ ٹھہری ہے، اور اس کو مزید ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ مضبوط کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں موٹیویشن خود درکار ہے کہ ہم خود موٹیویٹڈ ہوں اور موٹیویشن دوسروں کو دیں۔ دوسرے دوست دیکھیں، ہماری جو اسٹرینگتھ بنتی ہے وہ 7 سے 8 ہزار اسٹرینگتھ بنتی ہے، میل فیمیل ملا کے، یا 10,000 ہوگی، تو تھوڑی سی تعداد میں ہیں اور ہمیں موٹیویشن درکار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی پہلے موٹیویٹڈ ہوں، خود متحرک ہوں، اور پھر ہم دوسرے دوستوں کو متحرک کریں۔ جو دوست کیئرلیس ہیں، رسپانسیبل نہیں ہیں، سیریس نہیں ہیں، ان کو اب کیئر کرنی ہوگی، ان کو رسپانسیبل بننا ہوگا، اور ان کو جو نان سیریس پن ہے وہ ختم کرنا ہوگا اور ان کو سیریس ہونا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ اس کی جو تنظیم سازی ہے، دیکھیں ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ تنظیم سازی کی، اور میں خود ہر ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں ایز کمپیئر ٹو ادر یونینز۔ ان کی جو تنظیم سازی ہوتی ہے وہ صرف جسٹ بیٹھ کے کر دیتی ہیں اور بنا کے پیج سینڈ کر دیتے ہیں اپنے گروپس میں۔ تو ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے باقاعدہ طور پر، میں خود وہاں پہ گیا ہوں اور ہم نے گیدرنگ کی، ہم نے موٹیویشن دی، ہم نے ڈسٹرکٹ کی تنظیم سازی کی، اور ہماری ڈسٹرکٹ کی تنظیم سازی بہت یعنی کہ مضبوط ہے۔ اور اس کو مزید کیسے مضبوط کرنا ہے، اس کو گراس روٹ لیول پر کیسے لے کے جانا ہے، تمام ضلعی صدور اور تمام ضلعی چیئرمینس کو یہ چاہیے کہ اب وہ آپ کی ایسوسی ایشن پیک پوزیشن پہ آئی ہوئی ہے، اب اس کو آگے لے کے جائیں۔ وہ جن ڈسٹرکٹس کی تحصیل لیول پہ باڈیز نہیں بنی، وہ تحصیل لیول پر لے کے جائیں۔ جیسے تحصیل لیول پر ہماری تنظیم سازی ہوگی تو اس کے بعد ہماری ایسوسی ایشن مضبوط ہونی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تحصیل لیول پر لے کے جائیں، اور جن ڈسٹرکٹس کی باڈیز نہیں بنی، وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ باقی ڈسٹرکٹس نے بنا لیا ہے، انشاءاللہ وہ ورک کریں گے اور ان کی وجہ سے ہمارا بھی وہ ہو جائے گا بینیفٹ، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بھی ڈسٹرکٹ کی باڈی بنانی پڑے گی، آپ کو بھی تحصیل لیول کی باڈی بنانی پڑے گی۔ جتنی آپ ڈسٹرکٹ لیول کے تحصیل لیول کی ڈیلی بیس پہ آپ کی دوسرے تیسرے دن آپ کی گیدرنگ ہوگی، آپ ڈیلی اس کو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، تو اتنی یہ آپ کا جو میسج ہے نا، یونٹی کا میسج اور آپ کی اسٹرانگ ایسوسیشن کا میسج، یہ حکمران بالا تک جائے گا، اور ان کو پتہ لگے گا کہ ان کی ایسوسیشن اسٹرانگ ہے اور ڈیموکریٹک ہے، اور یہ ایک مضبوط ایسوسیشن ہے، تو وہ ہمیں موقع دیں گے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور ہمارے نخرے برداشت کرنے کے لیے وہ ہمیں سنیں گے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جو فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز ڈگری ہولڈرز ہیں ان کو بھی آپ ساتھ لے کے چلیں۔ اچھا، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں فنڈ ریزنگ ہے۔ فنڈ ریزنگ بیک بون ہے، اور یہ مضبوط ایسوسی ایشن کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظفر وڑائچ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت پیاری کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے وہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے۔ فنڈ جتنی بھی یونینز ہیں، ایسوسی ایشنز ہیں، وہ فنڈ ریزنگ پہ چل رہی ہیں۔
اگر فنڈ ریزنگ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب 1.5 سے 2 سال کے اندر آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی باڈی ممبران اور ڈسٹرکٹ باڈی ممبران نے اپنی اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کیے ہیں اور آپ کو یہاں تک لے کے آئے ہیں. تو ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ جب ہم فنڈ ریزنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس طرف توجہ دینا ہی بند کر دیتے ہیں. ادھر ادھر ہم ہزاروں پہ ضائع کر دیتے ہیں. لیکن اگر بات 100 روپے کی آتی ہے منتھلی، اگر ایک فزیکل ٹیچر 100 روپے منتھلی دے دے تو پھر ہم اس بات کو ان سمجھ میں لے کے جاتے ہیں، اس پہ ہم توجہ ہی نہیں کرتے. دیکھیں ویسے تو ہزاروں 100 آپ ادھر ادھر خرچ کر دیتے ہیں، تو اگر ایک 100 روپیہ بھی آپ منتھلی آپ اگر دینا سٹارٹ کر دیں تو آپ کی جو ایسوسیشن ہے بہت سٹرانگ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ادر یونینز. ٹھیک ہے، تو فنڈ ریزنگ جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا یہ پوائنٹ ہے. فنڈ ریزنگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا. آخر کار ہم بھی تھک سکتے ہیں، ہم بھی تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے. کافی سارے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ کریں وہ کریں. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب فنڈ ریزنگ بھی کریں. ٹھیک ہے، کافی دوست ہیں کہتے ہیں جی ہماری اتنی سروس ہو گئی ہے، ہماری پروموشن نہیں ہے، ہم یہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہمارے وہ مسائل ہیں. جب ان کو فنڈ ریزنگ کی بات کرتے ہیں تو توجہ نہیں دیتے. جو بھی ڈسٹرکٹ باڈی ممبران اور تمام فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز اور فزیکل ڈگری ہولڈرز نان رسپانسیبل ہیں ان کو رسپانسیبل بننا پڑے گا. جو سمجھداری نہیں لیتے ان کو سمجھداری لینی پڑے گی. مطلب کہ جب تک آپ سیریس نہیں ہوں گے، رسپانسیبل نہیں ہوں گے، تب تک آپ اس کو آگے نہیں لے سکتے. جب آپ کی ایسوسیشن مضبوط ہوگی، جب آپ کی یونین مضبوط ہوگی، آپ کی گراس روٹ لیول کے اوپر ایک کال کے اوپر ایک میسج کے اوپر جب دوست نکلیں گے، پروفیشنل ہوں گے، تب آپ جو بھی ڈیمانڈ کریں گے وہ آپ کی پوری ہوں گی. اب دیکھیں کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی شام کو سوئیں اور صبح ہم ایس ایس ٹی فزیکل بن جائیں. اس طرح نہیں ہوتا، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. قائد اعظم نے کبھی بھی ماں کے پیٹ سے ہی یہ پاکستان کا خواب نہیں دیکھا اور پاکستان کو نہیں بنایا. قائد اعظم نے میں بڑی اسٹرگل کیا، اس کے بعد پاکستان آپ کے سامنے بنا ہے. اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 23 سال کے عرصے میں اسلام کو پہنچایا ہے اور اسٹرگل کی ہے، ظلم ستم ڈھائے ہیں، صبر تحمل کے ساتھ اپنے جو ان کی راہ تھی منزل تھی اس کے اوپر ڈٹے رہے ہیں. تو ہمیں بھی ایسے ان کی نقل کرنی ہوگی، ہمیں ان کی طرح بننا ہوگا. اسلام کے اندر بھی بچوں کو اسلامی حوالے سے بھی پریپیئر کرنا ہوگا، خود کو بھی پریپیئر کرنا ہوگا. اور ایسوسیشنز بھی آپ کسی کے رائٹ کے لیے، کسی کے حق کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاری ہے. تو ہمیں بھی ایسا بننا ہوگا، تب بھی ہم اپنی ایسوسیشن کو مضبوط کر سکتے ہیں. آپ اس کو پیچھے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو وہ بھی فنڈ ریزنگ کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، انبیاء بھی کرتے تھے. تو فنڈ ریزنگ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. کسی بھی ٹاسک کو لے کے آگے جانے کے لیے، ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے، منزل مقصود پر جانے کے لیے آپ کو فنڈ ریزنگ لازمی کرنی پڑے گی. اس کے بعد ایجنڈا جو ہے ہمارا، ایجنڈے میں ہمارے بہت سارے پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، سروے سٹرکچر ہے، کنورٹ سیٹس ہیں، سپورٹس الاؤنس ہے، ریشنلائزیشن کا وہ ایشو ہے. اسی طرح بہت سارے ہمارے پوائنٹس آگے بھی آئیں گے. تو ان پوائنٹس کو بھی ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. لیکن ہم نے یہ سوچا ہے کہ سب سے پہلے ہم سروے سٹرکچر کو آگے لے کے جائیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہم نے بنایا ہے، وہ ہمارا سروے سٹرکچر ہے. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایس ایس ٹی فزیکل کی سیٹ دی جائے. ٹھیک ہے، کچھ دوست کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کچھ دوستوں کا کہ بھائی یہ ہے کہ جن اسکولوں کے اندر سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے تو وہاں ایس ایس ٹی کی سیٹ دے دی جائے. تو اس کا مقصد ہے کہ پھر وہ چند اسکولوں میں اگر پڑھائی جا رہی ہے تو صرف چند اسکولوں میں ملے، باقیوں کو نہ ملے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے پنجاب کے ہائی اسکولوں کے اندر ایس ایس ٹی فزیکل کی سیٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جن کے ہاں سبجیکٹ ہے تو وہ ان کو دیں اور جن کے ہاں نہیں ہے تو وہ نہیں. ٹھیک ہے، تو آگے اس کے بعد اس کے لیے ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں. 2 دن پہلے عاقب محمود راجہ صاحب ہمارے مرکزی صدر وہ گئے ڈپٹی سیکرٹری صاحب کے پاس، تو انہوں نے
SST فزیکل کے حوالے سے انہوں نے جو کہا ہے کہ میں اس کے اوپر آپ کا واقعی یہ مس لنکیج ہے اس کے اندر، میں اس کو پہلے بھی پہلی میٹنگ میں سمجھ گیا تھا، اور یہ جو مس لنکیج ہے یہ میں سمجھ گیا، اور انشاءاللہ میں یہ سیٹ کریٹ کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ایک ساتھ ہمیں نیوز دی ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ ESE فزیکل بھی میں آپ کو دوں گا، یعنی کہ PST فزیکل بھی، اگر PST فزیکل ESE فزیکل ہمیں دے دیتے ہیں تو اس سے جو ہمارے جاب لیس فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز ہیں، کیونکہ پرائمری سکولز بہت سارے ہیں، تو ان کا بھی یہاں پہ ایڈجسٹ ہونا اور ان کا روزگار ملنا، یہ بھی یعنی کہ ایک بہتری کی طرف جائے گا، اور ہماری اسٹرینتھ بھی بڑھے گی اور ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک ان کے لیے ہمارے لیے ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ ڈپٹی سیکرٹری صاحب نے اپنی طرف سے یہ کہا ہے کہ ہم PST فزیکل یعنی ESE فزیکل بھی آپ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ تمام جو افیسران ہیں، تمام جو پولیٹیشنز ہیں، یہ بھی فزیکل ایجوکیشن سپورٹ سائنسز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ خود یہ پارٹ ٹائم ورزش کرتے ہیں، خود یہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور گیمز میں پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں۔ پنجاب کے 2 منسٹر ایسے ہیں جنہوں نے ماسٹر آف فزیکل ایجوکیشن کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو بہت جلد ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب کے اندر ہیں۔ اسی طرح ریشنلائزیشن میں بھی جو ایشوز آ رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سکولز کے اندر 800 to 1000 اسٹوڈنٹ کے اوپر یعنی STR کے مطابق ہمیں فزیکل ٹیچر جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہماری کنورٹ سیٹس ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے، بھی ہماری کنورٹ سیٹس بھی واپسی آنی چاہیے ہر حال میں۔ جب ہماری ایسوسیشن سٹرانگ ہوگی، جب ہماری تنظیم سازی گراس روٹ لیول پر ہوگی، تحصیل لیول پر ہوگی، ایک کال کے اوپر جب ہم بلائیں گے، سارے آئیں گے، پروفیشنل بنیں گے، ایک کال کے اوپر، ایک میسج کے اوپر، جب ہمارے اندر ابہام ختم ہوگا، جب ہم ایک دوسرے کو تنقید کرنا ختم کریں گے، جب ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جتنی بھی آپ کی کنورٹ سیٹس ہیں یہ واپسی آئیں گی، ایک اشارے پر آئیں گی۔ اسی طرح دیکھیں SST فزیکل کی سیٹ پہ جو ورک ہے وہ ورک انشاءاللہ کنٹینیو ہے، اور اس کے اوپر وہ ہمیں انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو دیا ہے، وہ اس کے اوپر ورک کرنا ہے اور وہ ہمیں یہ سیٹ ملے گی۔ اس کے بعد SS فزیکل کی جو سیٹ ہے نا، اس کے اوپر دوسرے کیڈر کے لوگ آتے ہیں، مطلب کہ جو دوسرے کیڈر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری سروس دوسرے کیڈر پہ کرتے ہیں، لاسٹ میں جب وہ SS بننا ہوتا ہے تو ان کے سبجیکٹ کے اندر بندے زیادہ ہوتے ہیں، سیٹس کم ہوتی ہیں، تو میرٹ نہیں بنتا، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے تھرو MA فزیکل کر کے وہ پھر SS فزیکل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک غیر قانونی عمل ہے، اس کو بھی ہم نے رکوانا ہے، تو یہ تب رکے گا جب ہم کورٹس میں جائیں گے، اور کورٹ میں جانے کے لیے بھی ہمیں فنڈ ریزنگ لازمی درکار ہے۔ تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ فنڈ ریزنگ جو ہے اس میں ہمیں سیریس ہونا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اب پروفیشنل بننا ہوگا، اور ہمیں پروفیشنل بننے کے بعد سیریس ہونا ہوگا، رسپانسیبل بننا پڑے گا۔ ایک کال کے اوپر آپ کو کوئی بھی مرکزی قیادت ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ کو مرکزی لیڈرز ایسے ملے ہیں، آپ 1-1 روپے کا آپ حساب لے سکتے ہیں، جو بھی آپ دیں گے فنڈ دیں گے تو وہ آپ ان کا حساب لیں گے، آپ کو لیڈرز اچھے ملے ہیں، وہ آپ کو اچھی طریقے لے کے جا رہے ہیں، سب کو ٹیم ورک کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ سارا ہمارا ٹیم ورک ہو رہا ہے، اور ٹیم ورک جیسے ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی سارے ہمارے پوائنٹس ہیں، ان سب پوائنٹس کو تب بھی ہم حل کروا سکتے ہیں، تب ہی ہم ان کو حل کروا سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو مضبوط کیسے کریں گے وہ ہماری موٹیویشن ہے۔ ضلعی صدور، ضلعی چیئرمین، تحصیل صدور، تحصیل چیئرمین کو چاہیے کہ وہ فزیکل ٹیچرز کو متحرک کریں، اور جو جاب لیس فزیکل ٹیچرز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، تب ہی انشاءاللہ ہماری جو سٹرگل تھی یا سٹرگل ہے یا سٹرگل کریں گے، تب ہم اپنے منزل مقصود پر اپنے رائٹس کو اچیو کریں گے انشاءاللہ۔ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں، چاہے وہ ہمارے جاب لیس فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز ہیں، چاہے وہ ہمارے جاب والے ہیں، تو سب کو ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ
جتنے بھی رائٹس ہیں ہم ان کو اچیو کریں گے، اور ایز کمپیئر ٹو ادر یونینز ہم اپنی ایسوسیشنز کو بہت مضبوط کریں گے، اور اس کی مضبوطی تب ہوگی جب سب دوست متحرک ہوں گے اور سب دوست ایک کال پر، ایک اشارے پر ورک کریں گے۔ جن جن ڈسٹرکٹس کی باڈیز نہیں بنی، میاں والی ہے، بکھر ہے، راولپنڈی ہے، جہلم ہے، خوشاب ہے، اور اس کے بعد بہاولپور ہے، یہ ڈسٹرکٹس بڑے ڈسٹرکٹس ہیں، یہ جلد از جلد کوشش کریں، ڈی جی خان ہے، یہ اپنی باڈیز بنیں اور تحصیل لیول پہ ورک کریں، تاکہ ہماری جب یونین سٹرانگ ہوگی تب ہماری جو اچیومنٹ ہے وہ انشاءاللہ لازمی ہوگی۔ والسلام۔ مرکزی چیئرمین اختر منیر ملک اور تمام مرکزی جو باڈی ممبران ہیں، عاقب محمود راجہ صاحب، مرکزی صدر سرپرست اعلیٰ ظفر حسین وڑائچ صاحب، اور جنرل سیکریٹری مدثر عباس صاحب، اور تمام جو ہمارے مرکزی باڈی ممبرانز ہیں، ان کی طرف سے آپ سب کو سلام۔